بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی کارکردگی کے حوالے سے. چونکہ تقریباً 5 ماہ انہیں آئے ہوئے ہو گئے ہیں. جو ایک عوامی حکومت کے اثرات ہوتے ہیں یا عوامی تائید ہوتی ہے یا کوئی ترقی نظر آتی ہے، ایسا آزاد کشمیر میں کچھ نظر نہیں آتا. ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ انوار الحق نام کا ایک سیلاب ہے. انوار الحق صاحب کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، انوار الحق صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انوار الحق سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، انوار الحق صاحب چیف کمشنر اسلام آباد ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب یاسر عارف صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. یاسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ انوار الحق صاحب جو ہیں، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، کہ وہ عوامی تائید نظر نہیں آ رہی. وہ کہیں پہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جناب وہ آئے ہیں اور آزاد کشمیر میں دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں، یا جس طریقے سے وہ پورٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور بس وہ آزاد کشمیر کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے. ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل ایسی ہے. شکریہ مانگٹ صاحب. بنیادی طور پہ دیکھیں نا، جو کسی چیز کی جو انٹینشن یا کسی چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے، جب وہ درست نہیں ہوتی تو اس سے جو ملنے والے ثمرات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نہیں مل پاتے. یہ قدرت کا ایک اٹل قانون ہے، ایک نیچر کا ایک رول ہے. بنیادی طور پہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے چودھری انوار الحق صاحب، یہ 53 کے ایوان میں سے 48 ووٹ انہیں پڑے اور یہ قائد ایوان منتخب ہوئے. بھاری اکثریت کے ساتھ. بھاری اکثریت کے ساتھ. لیکن یہ بھاری اکثریت جو ہے نا 10 سے 15 منٹ کی ایک ایسی گیم کا نتیجہ تھا جس میں انہیں ووٹ ڈالنے والی میجورٹی کو خود نہیں پتا چلا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. یعنی انہوں نے وہ کیونکہ ماضی میں سپیکر رہے اور وہ یہ محلاتی چالوں سے بڑے باخبر ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح وہ جانتے ہیں، تو انہوں نے اپنے انتخاب کے لیے اتنا شارٹ وقت رکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا میں آپ کا پرائم منسٹر ہوں، فارورڈ بلاک والوں کو کہا میں آپ کا ہوں، اتحادی حکومتیں جو پارٹیاں جو دو ان کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہیں کہا کہ میں آپ کا پرائم منسٹر ہوں. ووٹ انہیں پڑ گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے ساتھ اپنا جو کسی شخص کی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لوگ کھڑے ہیں، سنگل بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. یہ ایک ڈگوسلا ٹائپ گورنمنٹ جو ہے نا، وہ چودھری انوار الحق صاحب کو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں دھوکہ دہی کی بنیاد پر انہیں ملی. نتیجتاً جب وہ عوامی تائید سے کے بالکل برعکس ایک گورنمنٹ انہیں ملی ہوئی ہے، لوگ انہیں مل گئے، تو اس میں پبلک کے اندر کوئی ان کے لیے پذیرائی یا قبولیت نہیں ہے. نہیں تو اگر پبلک کے اندر پذیرائی نہیں ہے تو عوام کے اندر ان کی عزت ہے. عوام کے اندر وہ جاتے کب ہیں؟ جاتے بھی ہیں تو وہ اپنی ایک فصیح و بلیغ گفتگو کر کے نکل جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ سپیچ تھی، بجٹ کا جو دن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ کسی بھی ایوان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے کئی روز پہلے سے بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوتی ہیں اور کئی دن بعد تک چلے جا رہی ہوتی ہیں. موصوف نے بڑے لیٹ کر کے بجٹ کا دن رکھا جون کے آخری ہفتے میں، آخری اشرے میں، اور وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے کسی کو گفتگو کرنے بھی نہیں دی. اور شاید وزیر خزانہ نے چھوٹی موٹی گفتگو کی، ایک آدھ اور لوگوں نے جو مینیجڈ لوگ تھے انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے بعد یہ خود کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے 15 دفعہ جو ہے نا اس بجٹ کو ری پرنٹ کروایا ہے، تو میں آپ کو یہ بجٹ ہم پڑھنے کے لیے نہیں دے سکے. میں خود اس پہ بات کرتا، لیکن میں اس پہ اوپر خود بات کروں گا پری بجٹ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں. گویا انہوں نے بجٹ کے دن بھی چند منٹ پہلے کاپیاں ممبران اسمبلی کو دی، کاپیاں پہنچائی گئی، اور چند منٹ کے بعد یہ بجٹ کا اجلاس شروع ہوا. نہ کسی کو بولنے دیا، نہ کسی کو پتہ چلنے دیا، اور خود تقریر کر کے پتلی گلی سے نکل گئے. نہ پوسٹ بجٹ وہ پریس کانفرنس ہوئی اور نہ موصوف نے پھر بتایا. اور اس کے حوالے سے بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں کہ انہوں نے جو بجٹ کو بار بار ری پرنٹ کروایا اس کے اندر بہت سارے انہوں نے چینجز کروائے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک جمہوری گورنمنٹ آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہے. یہ ایک ڈکٹیٹرشپ اور ایک آمریت کی ایک شخص کی حکومت ہے جو 5 ماہ گزرنے کے باوجود بھی اپنی کیبنٹ کو پورٹ فولیوز نہیں دے رہا اور جان بوجھ کے نہیں دے رہا. وہ کہنے میں وہ وزراء کے ساتھ جب مخاطب ہوتے ہیں، مبینہ طور پہ 2-3 وزراء خود کہہ چکے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں کچھ اور لوگ کوئی اور بات کہتے ہیں کہ کہاں کیوں نہیں دیے جا رہے آپ کی، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن وہ خود اس میں بدنیتی کا شکار ہیں اور وہ پورٹ فولیوز نہیں دینے چاہتے. تو جب عوامی تائید کسی جمہوری شخص کو نہ حاصل، جو دعویٰ کر رہا ہو کہ میں سیاسی اور جمہوری سیاسی کارکن ہوں، اس کو حاصل نہ ہو، تو نتیجتاً پھر یہی ہوتا ہے کہ نہ پبلک میں پذیرائی
ہوتی ہے نہ پھر گورننس کا اور حکومت کا ہانی مون پیریڈ ختم ہونے کے باوجود جو ہے نا جہاز ٹیک آف کر سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں گزشتہ 5 ماہ کے اندر آزاد کشمیر کی 76 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج, سب سے بڑی منظم عوامی تحریک وہ اس دور حکومت کے اندر ہوئی. 1913 میں میرپور کے اندر جو ہے نا ایک عوامی حقوق کی اتنی بڑی جو ہے نا پذیرائی والی تحریک جو ہے نا سامنے آئی تھی, اس کے بعد آج اس دور کے اندر آئی. اور آئی کیوں کہ اس انوار الحق صاحب کا انداز, وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا کہ مفت بجلی کے بجائے مفت موت مل سکتی ہے. پھر انہوں نے اس طرح کی دھمکیاں لگائیں. اور پھر پونچھ جو سب سے بڑا مزاحمت کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں چیپٹر ہے پورے آزاد کشمیر پورے ملک کے اندر, جہاں سے اٹھنے والی مزاحمت کی تحریک ابھی حالیہ بجلی میں اس نے پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیا. ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کچلنے کے لیے پی سی دی جائے, یعنی پنجاب کانسٹیبلری دی جائے تاکہ میں ان کو کچلوں. پھر جس دن جو ہے نا یہ 5 تاریخ جو پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی آزاد کشمیر کی, اس کے ایک روز پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اگر اجازت ملتی ہے تو میں پولیس ڈال کے میرپور بار کانسل, جو بار کے لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے میرپور کے اندر, کہ میں ان کو بار کے اندر جا کے مبینہ طور پہ میں ان کے اوپر جو ہے نا لاٹھی چارج کروں اور انہیں سبق سکھاؤں. یعنی ایک شخص کا جو ذہنی طور پہ جس کے اندر ایک آمرانہ سوچ ہے اور اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کچل کر ان پہ حکومت کرنا چاہتا ہے. اچھا یاسر یار, مجھے یہ بتائیں یہ کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کون سا ایسا وائرس آ گیا ہے کہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس صاحب, یاد ہے وہ آپ کہا کرتے تھے میں جہاں پاؤں رکھوں دھواں نکال دوں گا, اور وہ دھواں نکالنے کی وجہ سے پھر معاملہ ان کا کورٹ تک چلا گیا. اب یہ وزیر اعظم آیا یہ کہتا ہے میں کچل کے رکھ دوں گا, یہ کوئی وائرس آیا ہوا ہے آزاد کشمیر میں؟ وائرس نہیں ہے مانگر صاحب, جو مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے نا یہ کچھ احساس محرومیاں ہیں. بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے اندر جس بھی شخص کو اقتدار کے منصب پہ بٹھایا جاتا ہے تو پرابلم وہاں پہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اس طرز کے سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتا ہے. اب یہ موصوف کس چیز کا کتھارسس کر رہے ہیں جس کے لیے یہ لوگوں کو کچلنا چاہتے ہیں, اس سے آپ اندازہ کر لیں. اور یہ اس حوالے سے میری سجیشن ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آئندہ جس شخص کو بھی اس منصب پر بٹھایا جائے اس سے پہلے کم از کم اس کے اس بیک گراؤنڈ کا, اس کا لو ڈاؤن اس کا چیک ہونا چاہیے, اس کا گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے, اس کا ماضی دیکھا جانا چاہیے کہ یہ شخص اقتدار اور منصب حاصل کرنے کے بعد کہیں اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے لوگوں پہ اوپر خدا کا عذاب بن کر تو نہیں نازل ہوگا. نہیں میں تو کہتا ہوں سی ٹی سکین الٹرا ساؤنڈ بھی کروانا چاہیے. بالکل ایسے ہونا چاہیے سر. ڈی این اے بھی, اگر ڈی این اے ہو جائے تو سر یہ اس سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی ماہر جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے وہ چیک کرے کہ کہیں ان کے اندر دھواں نکالنے والی کوئی مشینری تو نہیں ہے یا ان کے اندر کچلنے والے جراثیم تو نہیں ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کا منصب اٹھانے کی اجازت. بالکل ایسے ہی. اچھا ایک اور چیز مانگر صاحب جو آپ نے کی نا, بالکل آپ کی بات سے ریلیونٹ بات ہے. یہ پرائم منسٹر جو ہے چودھری انوار الحق صاحب یہ 2-3 سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں جو ناقابل فہم ہے. مثلا انہوں نے آتے ہی ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں 6 ماہ کا وزیر اعظم ہوں. یعنی ایک شخص کا جس کے پاس 3 سال کا ابھی ٹائم موجود ہے, ڈیوریشن موجود ہے اگلے الیکشن تک, وہ آگے خود کہہ رہا ہے مبینہ طور پہ جو رپورٹ ہوا اخبارات کے اندر کہ میں 6 ماہ کا وزیر اعظم ہوں. کیا پتا وہ کہنا چاہتے ہوں میں ستمایا وزیر اعظم ہوں, آپ کو سننے میں غلط نہیں یہ بھی ہے, لیکن اس سے جو بات ہمارے سامنے سمجھ آتی ہے کہ وہ شخص کتنا کمزور ہے کہ جو خود کو پہلے ہی کسی انجام سے باخبر ہو کر وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے تاکہ کل مجھے فیس سیونگ مل جائے کہ میں نے 6 ماہ کا کہا تھا. دوسرا ان موصوف نے یہ بات کہی کہ میں سابق جو پرائم منسٹر تھے انہیں عدالت کے فیصلے کے ذریعے نااہل کیا گیا تو میرا انتخاب ہوا, حالانکہ میں پرائم منسٹر کا جو ہے نا امیدوار نہیں تھا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کے اوپر میں خود ایک عینی شاہد ہوں, ایک مثال آپ کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. چند ماہ قبل جب سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے تو اس وقت اسپیکر چیمبر کے اندر یہ موصوف اسپیکر تھے, میں خود وہاں پہ موجود تھا. تو ان کی اپنی برادری کے 1-2 منسٹرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قاسم مجید صاحب اور 1-2 اور لوگ تھے. تو وہاں پہ انہوں نے انہیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ کہا کہ او جٹاں دا قلعہ کتھے ہے, قلعے نال برادری جیڑی بندی جانی ہے تہاڈا قلعہ کتھے ہے. مینز یہ اس وقت سے اپنے لوگوں کو پرووک کر رہے تھے, اور یہ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. پرووک کر رہے تھے بھائی کہ میرے پیچھے آؤ, میں ہوں جٹوں کا بڑا قلعہ, میرے پیچھے قلعے کے ساتھ آپ خود کو باندھو تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کو حکومت ملے. تو بنیادی طور پہ یہ جو جس طرح کے دعوے ان موصوف نے کیے نا, اس کے پیچھے ان کی پوری کوشش تھی. یہ کوئی زبردستی میں دلہن ان کی ڈولی میں نہیں ڈالی گئی, یہ ان کے
پیار کا رشتہ تھا, یہ ان کا عشق تھا جس کے لیے انہوں نے بڑے عرصے سے کوشش کی, اور یہ ان کی لو میرج تھی. یہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کی کچھ کرسی انہوں نے لو میرج سے حاصل کی, جسے بعد میں کہا جا سکتا ہے کہ ارینج کیا گیا. لیکن اب وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے ٹی وی چینل پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پیشرو جو ہے نا ان کو کیا تھا, تو حادثتاً مجھے یہ وزارت عظمیٰ سنبھال دی گئی. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑا نفسیاتی بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس چیز سے ضرور آگاہ ہیں کہ میں اس سسٹم کو سنبھال نہیں سکتا, میں اس کو آگے لے کر نہیں چل سکتا. اب تک آزاد کشمیر چوک ہے, مکمل طور پہ چوک. یاسر صاحب, وزیر اعظم تو یہ ہیں ہی ہیں جی, اس کے علاوہ ان کے پاس کتنی وزارتیں ہیں؟ کیونکہ پورٹ فولیو تو انہوں نے دیے نہیں دیے. دیکھیں پوری گورنمنٹ انہوں نے ہائی جیک کر کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, اور یہ اپنے ان کا ایک مخصوص سٹائل ہے. یہ انٹلیکچولی جو ہے نا لوگوں کو امپریس کر کے ایک بڑی گفتگو کرنے کے بعد لپیٹ کے سمیٹ کے لوگوں کو, بڑے لوگوں کو, میں آپ کو کہتا ہوں یہ اداروں کو بھی بڑے طریقے سے گھماتے ہیں اور گھیرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں, جب یہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اتحادی حکومت تھی, اتحادی پارٹیوں نے ان کو ووٹ دیا, لیکن جب اسی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی سے اسپیکر کا انتخاب ہونا تھا, تو نہ انہوں نے خود اسپیکر کو ووٹ دیا اور نہ اپنے فارورڈ بلاک کے کسی بندے کو ووٹ دینے دیا. وہ اسپیکر وہاں کی اسمبلی کے اندر موجود جو ممبران اسمبلی تھے ان کی اکثریت سے وہ اسپیکر منتخب ہوئے, اور بعد میں پھر انہوں نے تھریٹ کیا ایک دو جگہوں پہ مبینہ طور پہ کہ جناب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے. اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا, وہ بھی تو گاہک ہیں, وہ بھی ان کے خلاف, موصوف کے خلاف مبینہ طور پہ جو ہے نا ممبران اسمبلی کی جو تعداد چاہیے ہوتی ہے اس پر ان کے خلاف عدم اعتماد کی ایک جو ہے نا اس پہ سائن کروا چکے ہیں. اب آزاد کشمیر کے اندر انسرٹینٹی ہے اسپیکر اور ان کے درمیان, اور نتیجتاً کیا ہے, وزیر اعظم کچھ کر ہی نہیں پا رہے. اپوزیشن نے چیزوں کو جو ہے نا, اپوزیشن تو ہے نہیں ہے, اتحادی پارٹیوں نے اپنی جگہ پہ چیزوں کو اچھا یاسر یار, ساری وزارتیں ان کے پاس ہیں, وزیر اعظم یہ ہیں, حکومت یہ ہیں, سب کچھ یہ ہیں, تو کرپشن کا کیا ریشو ہے؟ پھر تو دیہڑیاں اچھی نہیں لگ رہی ہوگی کہ جس مرضی وزارت میں حکم کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے آتے ہی سب سے پہلے احتساب کا نعرہ لگایا تھا, میں کرپشن کو روکوں گا, میں احتساب کروں گا. اب تک اس حوالے سے بھی جو ان کا ٹرائل ہوا ہے مانگٹ صاحب, اس میں یہ مکمل طور پہ فیلڈ ہوئے ہیں احتساب کے حوالے سے. انہوں نے خود پرسوں ترسوں ایک گفتگو کے اندر یہ کہہ دیا کہ رٹھوا ریام پل جو بہت بڑی کرپشن ہوئی جس کے اندر, اور بہت بڑا آزاد کشمیر کا پروجیکٹ ہے جو نہیں کمپلیٹ ہو سکا, کہ اس میں 2-3 چیف انجینئر جو ہے نا انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. یعنی رونا رو رہے ہیں, بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں, کرپشن کی ہوئی ہے تو پکڑیں, کیس کھولیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آزاد کشمیر کے سیکرٹری سروسز ان کو جو ہے نا ایک اس حوالے سے ان کے اوپر الیگیشن لائے, ان کے اوپر احتساب میں کیس شروع ہوا. امجد پرویز بڑے مشہور آپ کے سامنے ہیں, اور ابھی وہ بھی سیکرٹری ہیں ایک ہی محکمہ کے, وہ بڑے محکمے سے اٹھا کے ان کو چھوٹے محکمے میں ڈال دیا. یعنی جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ میں احتساب کروں گا, الٹا ٹانگوں گا, چلو احتساب تو نہیں کر سکے, بالکل ایسی ہے, اپنی حالت کو بدل رہے ہیں تیزی کے ساتھ, کوئی دیہڑیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑے گاہک لوگ ہوتے ہیں, ان کی دیہڑی جو ہے نا ایک دم نہیں لگتی, یہ بڑے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو رپورٹ ہوئی ہے, جس کو میں نہیں کہہ رہا, رپورٹ ہوئی ہے, آزاد کشمیر کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں امیر الدین مغل, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی وہ وابستہ ہیں, انہوں نے 2-3 بار اس کے اوپر رپورٹ کی ہے کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر چودھری انوار الحق صاحب کے جو بھائی ہیں, انہوں نے وادی نیلم کے اندر ٹوریزم کے حوالے سے وہاں کے پہ کوئی جگہ لیز پہ لی ہے, اور وہاں پر انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا. لیٹسٹ ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ ساری ان کی سہولتکار اور مددگار بن گئی ہے. تو یہ چیز کو انوار الحق صاحب کے لیے نئی نہیں ہے, ماضی میں دنیا کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے مانگٹ صاحب, دنیا کی تاریخ کا, کہ ماضی میں جب یہ اسپیکر تھے تو انہوں نے اپنے بنوئی کو ڈائریکٹ گریڈ 21 میں اپوائنٹ کیا, بغیر پی ایس سی کے, بغیر کسی بورڈ کے, بغیر کسی فورم کے, جسٹیفائی انہوں نے کر دیا. لا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میں بڑا وکیل ہوں, لیکن یہ دنیا کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ کسی شخص کو گریڈ 21 کے اندر براہ راست اپوائنٹ کیا گیا ہو. تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن ابھی جیسے جیسے آگے بڑھی یہ چیزیں کھلیں گی, ہمارے سامنے آئیں گی, اور بہت سارا کچھ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. آپ کے خیال میں کتنے دن کی حکومت ہے, کتنے مہینے کی حکومت ہے؟ دیکھیں قدرت کا, فطرت کا ایک نظام ہے. آپ زبردستی ڈنڈے کے ذریعے کسی چیز کو چلائیں تو فطرت ایک ٹائم پہ جا کے سخت ریئیکٹ کرتی ہے. اب وقت آ چکا ہے, حالات سارے سمٹم سامنے ہیں. جو لوگ اس ریاست کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں, جو دور تک نظر رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ سارے الارمز بار بار بج رہے ہیں کہ یہ موصوف مزید سروائیو نہیں کر سکتے. سردار تنویر صاحب کی دوبارہ کوئی جگہ بن رہی ہے؟ دیکھیں سردار تنویر صاحب کا تو ابھی تک کیس عدالت میں ہے نا, ابھی تک تو وہ نااہل ہی ہے, جو اس وقت تک فیصلہ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن
تبدیلی آنے میں آزاد کشمیر کے اندر دیر نہیں لگتی. ماضی میں 2006 کی اسمبلی کے اندر وہاں پہ 2 سے 3 وزرائے اعظم جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہیں. یہ ماضی میں ہوتی رہی ہے پریکٹس آزاد کشمیر کے اندر. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ جٹ پرائم منسٹر بنے تھے بٹ یہ جو ہے نا پرائم منسٹر شپ سے اتریں گے اور دنیا کہے گی. وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی تاریخی بات کہی تھی کہ جب کوئی ڈکٹیٹر برسر اقتدار آتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو اتارا کس طرح جائے گا اس منصب سے. اور جب وہ اس منصب سے اتر کے نیچے جاتا ہے تو ساری عوام کہتی ہے کہ اس کا آشیانہ کتنا کمزور تھا, کتنا کمزور اور ناتوانا شخص تھا یہ تک. تو انوار الحق صاحب کا جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ اچانک ہی کچھ ہوگا اور نتائج ایسے ہی ہوں گے. مولانا مودودی کے اس قول کے مطابق جو ہے نا ان کے ساتھ یہی اشر ہونے والا ہے. بہت شکریہ جناب یاسر عارف صاحب, آپ نے کشمیر کے حوالے سے ساری صورتحال کلیئر کی. ہم یاسر عارف صاحب کو تکلیف دیتے رہیں گے. ناظرین, چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ جو پرائم منسٹر بنے ہیں وہ جٹ پہ بیٹھ کے بنے ہیں. جٹ اور جٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جٹ ویسے تیارے کو کہتے ہیں اور جٹ جو ہے وہ ایک کاسٹ ہے. تو ناظرین, اب آپ کے سامنے ہے کہ آزاد کشمیر کی تقدیر جو ہے وہ دھواں نکالنے سے کچلنے تک آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عوام کو حقیقی نمائندہ قیادت جو ہے وہ کب نصیب ہوتی ہے. یاسر عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.